السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، ہر سال روزہ ایک ہی پیغام لے کے آتا ہے، لعلکم تتقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، آپ کے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ آپ سے پہلے والا امت کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، بندہ متقی بننے کے لیے۔ متقی ایسے نہیں بن سکتے جو ہے جیسا سوئچ ڈالا لائٹ جلنا شروع ہوا یا ریموٹ دبائے تو اے سی چالو ہوا، روزہ رکھ لیا تقویٰ آ گیا۔ نہیں، روزہ رکھ لیا تقویٰ آنا ہے تو اپنا سارے بدن کی اعضائیوں کی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کی روزہ ہے، زبان کی روزہ ہے، دماغ کی روزہ ہے، پیر کا، ہاتھ کا، ہر چیز کا روزہ ہے میرا محترم دوستوں۔ روزے کے حالات میں ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تب جو ہے متقی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور حساب کی نیت سے یا حساب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی مجھے اس روزہ قبول ہونا ہے، باب الریان میں مجھے داخل ہونا ہے، میرا ہر گناہ معاف ہونا ہے اس روزے کے ذریعے، احتساب کی امید سے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، جب جو ہے متقی بن جاتا ہے اور سارے پچھلا گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے سارے پچھلا گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرا محترم دوستو، ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں جو ہے بندہ نماز کی خطائیاں کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا لیکن نماز کے بارے میں خیال نہیں ہے، کبھی ظہر عصر ایک ہی وقت میں پڑھتا ہے، کبھی ظہر کے وقت سو جاتا ہے، کبھی عصر کے وقت سو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، متقی نہیں بن سکتا وہ بندہ جو نماز کا خیال نہیں رکھتا، اس لیے کہ کل قیامت میں سب سے پہلے، یعنی روزہ سے بھی پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر العمل۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگا، نماز قبول ہوا سارا اعمال قبول ہے، فإن فسدت فسد سائر العمل، بندہ نماز ہی نہیں پڑھا یا نماز جو ہے قابل قبول نماز نہیں تھا، تب جو ہے ان کی باقی سارا اعمال ضائع ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسد سائر العمل، سارے عمل جو ضائع ہوا، اس میں روزہ بھی آ گیا۔ اس لیے اگر روزہ قبول ہونا ہے سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے میرا محترم دوستو، زبان کی خیال رکھو۔ زبان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه۔ بندہ مومن روزہ رکھا ہوا لیکن زبان جو ہے حفاظت میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، وہی غیبت، وہی نمیمت، وہی جھوٹ، وہی فتنہ فساد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ لَأَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے کیا مطلب ہے؟ ان زبان کو جو ہے کنٹرول میں کرنا، زبان کو حفاظت کرنا ہے میرا محترم دوستوں۔ اور جو ہے چوتھی بات یہ ہے، نماز سے جو ہے بہتر بنانا ہے۔ ہم لوگ جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تہجد کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تہجد یہ خاص صفت ہے، مؤمنین اور اپنے بندے کے ساتھ تعلقات کس طرح ہے وہ دکھاتا ہے۔ مؤمن بندہ جو ہے جب ان کو تہجد کے وقت آ جاتا ہے، فجر سے پہلے وقت جو ہے ان کی بدن ان کا بستر سے جو ہے الگ ہو جاتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان
کے بدن جو ہے الگ ہو جاتا ہے، کہاں سے؟ عن المضاجع، بستر سے. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بندہ جو ہے اس کے بعد کھڑے ہو جاتا ہے، نماز دعا ذکر میں مشغول رہتا ہے. تہجد نماز جو ہے عادت کرنے کی وقت ہے. بندہ متقی کی علامت وہ ہے تہجد نماز. بزرگان دین یہی کہتے تھے لولا قیام اللیل ما بقیت الدنیا. اگر دنیا میں قیام اللیل کا یہ رواج، یہ طریقہ نہ ہوتا تو دنیا میں اور کیا باقی ہے. یعنی دنیا میں ان کے لیے، سلف الصالحین کے لیے سب سے پیارا چیز تہجد نماز ہوتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں تہجد کی عادت کرنے کے لیے افضل وقت ہے. اور پانچواں بات یہ ہے میرا محترم دوستو، زبان میں ذکر کی جو ہے عادت کیا کرو، خاص کر اذکار صبح، اذکار المساء، صبح شام کے ذکر. اس کے علاوہ باقی اذکار جو گھر سے باہر جانے کے وقت، گھر سے اندر آنے کے وقت، مسجد داخل کے وقت، مسجد سے باہر جانے کے وقت، حاجت کلا جانے کے وقت، بازار میں جانے کے وقت، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر یہ کیا کرو. اذکار کو جو ہے پابندی کرنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینہ افضل وقت ہے میرا محترم دوستو. اور چھٹے بات یہ ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں خاص کر خواتین کے بارے میں جو ہے نرم کی رواج کیا کرو، ان کے اوپر رحم کی تعلقات کرو. اسی لیے کہ جو ہے جس طرح مرد ہر بہت طرح کی جو ہے عبادت میں اجر کماتا ہے، لیکن گھر کی خواتین اکثر ان کے وقت جو ہے کچن کے اندر گزر جاتے ہیں بیچارے. یعنی ہر وقت جو ہے ان کو کھانا پینے کی چیزوں میں اور باقی چیزوں میں ہم بزی رکھتے ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر سے سوال بھی کرتے ہیں وہ نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا، اس نے یہ چیز نہیں بنایا. بھائی جو ہے خواتین کے لیے بھی ان کو صرف کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی عبادت کرنا ہے، ان کو بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ان کو بھی خیر کے کام کرنا ہے. اس لیے ان کے لیے بھی وقت دیا کرو. ہر وقت جو ہے ان کی بزی مت رکھو، بلکہ جو ان کی مدد کرو، کھانا پکانے میں، برتن دھونے میں، اور جو ہے بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. مرد ہونے کے باوجود صبح ڈیوٹی جانے سے پہلے، ڈیوٹی سے آنے کے بعد بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے ان کے کام میں مدد کرو تاکہ ان کو بھی فری ٹائم مل جائے، وہ لوگ بھی جو ہے اللہ کی مسنودی، اللہ کی بات میں اپنا وقت گزارے. اور ساتواں بات یہ ہے صدقات میرا دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں سے بھی زیادہ رمضان مبارک میں جو ہے سقی ہوتے تھے، بہت سارے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. خاص دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف رمضان میں نہیں، ہر وقت. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات حب المساکین. یا اللہ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یعنی نیکی کے کام، اچھا اعمال کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. و ترک المنکرات، برائیوں کو چھوڑنے کی مدد چاہتا ہوں. حب المساکین، غریب مسکینوں کی محبت کرنا چاہتا ہوں. اور ان سے محبت کرنا مطلب کیا ہے؟ ان کی مدد کرنا، ان کے کچھ کام آنا، ان کے لیے جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیے. صدقات خیرات کے مہینہ خاص کر اپنے رشتہ داروں میں، ہمارا پڑوسوں میں، اور عام جہاں تک ہمارا ہاتھ جو ہے پہنچ سکتا ہے وہاں تک جو ہے صدقہ خیرات میں آگے بڑھنا چاہیے ہم لوگ. اور ایک اور بات یہ ہے محترم دوستوں، نشوار چیزیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہاں وہاں جو ہے ہاتھ جو ہے تالی بجا کے ہم اپنے منہ میں چھاپ کے رہتے ہیں. کیا ہے میرا محترم دوستو، یہ جو صحت بھی خراب کر رہے ہیں. اور جو ہے ہم دو انگلیوں کے درمیان میں جو سگریٹ نہیں جلا رہے بلکہ جو ہے ریال جلا رہے ہم لوگ، یا روپیہ ٹاکا جلا رہے ہیں ہم لوگ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت ہے جو ہم جلا رہے ہیں یا تمباکو کھا رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ میں ہم جو ہے پیسے ضائع کر رہے ہیں، یہ کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہوگا، ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرا بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کے مہینے میں خاص اس طرح کی جو ہے ڈرگس کو ہوں یا شراب کا ہوں، بیڑی، نشوار، ہر چیز جو ہے جو ہم صحت کے لیے خراب ہوتا ہے، پیسے ضائع کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں کل پوچھ ہوگا. رمضان مبارک کے مہینہ ہے ہمارے لیے اس طرح کی برے عادتوں کو چھوڑ دینے کے لیے، لعلکم تتقون، تبھی جو ہے بندہ متقی بن سکتا ہے. اور جو ہے نویں بات
بات یہ ہے یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینہ ہے، قرآن کے مہینہ، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت میں، قرآن کی معنی جاننے کے لیے، قرآن کے بارے میں تدبر کرنے کے لیے وقت صرف کرنا چاہیے میرا محترم بزرگوں دوستوں۔ جو اچھے پڑھنا نہیں آتا ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، یا جو اچھے جانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ہمارا تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جو اچھے طرح سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے چاہے قرآن کی معنی پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے اور اس کی معنی کے بارے میں تدبر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے، رمضان مبارک کے مہینہ صرف سونا اور جو ہے شاپنگ مال میں گزارنا اور بازار میں گھومنا اور راستے کے کنارے میں بیٹھ کے وقت ضائع کرنے کی مہینہ نہیں ہے، یہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، اپنا اگر تقوی بننا ہے، متقی بننا ہے تو اپنے وقت کی پابندی کرو۔ آخری میں وہ حدیث میں یاد دلا کے اپنے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو ہے ان کے دو چیزیں ہیں نعمتان، دو چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی بعد جو ہے پچھتاتا ہے۔ وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ خیال میں آتا ہے جب آپ دو چیزیں نعمت جب کہیں گے تو فوراً خیال میں آتا ہے ہمارا ایک پیسہ ہو سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے بلکہ الصحہ، ہمارا ہیلتھی کنڈیشنز ابھی اچھے ہیں، ہم لوگ شباب ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تھوڑے اس سال گزر گئے، اس کے بعد جو کہتے ہیں میرے پیر میں درد آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یورک ایسڈ ہے، اس کے بعد میں کہتا ہے جو ہے شوگر بڑھ گیا، اس کے بعد کہتے ہیں جو ہے بی پی بڑھ گیا، اور اس طرح ایک کے بعد ایک جو ہے بیماری بڑھتے جاتا ہے۔ اپنے صحت ہاتھ سے نکلنے کے بعد ہم پچھتاتا ہے، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ اس کو سوچنے کے جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے میرا دوستو؟ الصحہ والفراغ، فری ٹائم، فری ٹائم ہاتھ سے نکلنے کے بعد پچھتاتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے جو فری ٹائم ہے ابھی اس کی فائدہ اٹھائیے۔ رمضان مبارک کی بابرکت والا مہینے میں اپنے ہر وقت جو ہے عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، زبان میں قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار میں اور استغفار میں جو ہے وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو گزرا ہوا سارے رمضان سے افضل اور احسن بنائے، اور ان دنوں میں عبادت کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو مغفرت مانگنے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا صحیح بات قبول کرے اور ہمارا گناہوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے، اور ہمارے لیے اچھے صحت اور ہر حال میں ہمیں اچھے رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں کو رمضان مبارک۔